بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خلوص برا سلام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا غم ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزرا ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کی ناک، آنکھ اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کے لپٹے اٹھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنے قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پٹی اور اس سے ایک عورت کی سر سے گر جاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگ ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، تیرے قبر پر گریہ و زاری و بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑی پر سوار ایک شہزادی کا ادھر سے گزرا ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کے دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ اس سے مجبور ہو کر شہزادی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسی ہی شہزادی کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کی شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کی ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادی سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزاد کو کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتی ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے، جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسی شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیل نے قسم کہی، اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یہ واقعہ حکایت المصالحین نے نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے
یہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کو سامنے رکھ کے چاہیے، دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کو اسلامی ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں